نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير وقال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رفقائے محترم، آج کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ مقصود ہے۔ ابھی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے وہ بغیر اذن رب نہیں آتی، اس کی مشیت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اس بات کو مزید واضح فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں یا تمہاری جانوں پر آتی ہے اس کے معرض وجود میں آنے سے قبل اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے۔ سورہ روم میں فرمایا کہ بحر و بر میں جو فساد برپا ہو گیا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یعنی جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حق میں فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، کیا عجب کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یعنی یہ آفات سماوی اور ارضی ہمارے بعض اعمال کا بدلہ ہے، جبکہ ہمارے اکثر گناہوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگتی ہے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی۔ رفقائے محترم، اس پس منظر میں اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیے تو یہ وبائیں اور بلائیں بحیثیت مجموعی ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لہٰذا ان سے نجات کے لیے ہمیں فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد ہو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی کثرت سے ورد ہونا چاہیے۔ اور عزم مصمم ہو کہ ہم اگر کسی برائی میں کسی گناہ میں ملوث تھے تو آئندہ کے لیے کبھی اس کا اعادہ نہیں کریں گے، اس کا عزم مصمم ہو۔ اچھا، خاص طور پر درجہ ذیل دعائیں جو ہیں وہ صبح و شام 3 بار پڑھنا معمول بنا لیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نمبر 2، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور تیسرے یہ کہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اسی طرح یہ دعا بھی بڑی جامع ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من العذاب القبر، لا الہ الا انت، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ توبہ اور استغفار، اذکار مسنونہ اور دوسری مسنون دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ
ماحولیات کے جو ماہرین ہیں، یعنی اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جن احتیاطوں کی تلقین کی جاتی ہے ماہرین کی جانب سے، ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہوں یا علاج معالجے کا اہتمام، یہ سب سنت کے عین مطابق ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی وبا کی صورت میں امت کو یہ رہنمائی دی کہ جب یہ وبا پھیلی ہو تو اس میں باہر سے اس جگہ جانے سے منع فرما دیا، اور ساتھ ہی جو لوگ وہاں موجود ہیں آلریڈی انہیں بھی اس جگہ سے نکلنے سے بھی منع فرما دیا۔ یہ گویا کہ حفاظتی تدابیر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے، ہمیں بتائی ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام نہ جانے کا فیصلہ فرمایا، جبکہ وہ ایک سرکاری دورے پر شام جا رہے تھے اور انہیں معلوم ہوا کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ اس پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعتراض کیا حضرت عمر سے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تدبیر کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اعتراض پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس ضمن میں اصولی رہنمائی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، بانی محترم بھی اس کا ذکر کرتے تھے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیا میں اسے باندھ دوں یا توکل کرتے ہوئے کھلا چھوڑ دوں؟ تو جواب کیا تھا آپ سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ فرمایا اعقلها ثم توکل، اپنی اونٹنی کو باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ یہ ہے ہمارے دین کی اصل تعلیمات، یعنی احتیاطی تدابیر، یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اللہ پر توکل اختیار کیا جائے، اور پھر اگر وبائی مرض میں موت آ جائے تو پھر یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اور طاعون کی بیماری میں مرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے، لیکن یہ پیش نظر رکھیے گا کہ وہاں اس علاقے میں جانے سے منع بھی فرمایا ہے۔ تو بہرکیف اس حوالے سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور اختیار کی جائیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں بلکہ عین اسلامی تعلیمات ہیں۔ البتہ اس کی آڑ میں بعض لوگ اپنے مذموم عزائم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تاحال پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ مساجد میں باجماعت نمازوں سے روکا جائے یا اجتماعات جمعہ پر پابندی عائد کی جائے، یہ باتیں جو ہیں وہ اس قسم کی ہو تو رہی ہیں۔ ہمیں حتی المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری مسجدیں آباد رہیں۔ یاد رہے کہ 764 ہجری میں جب طاعون کی وبا مصر میں پھیلی تھی تو ہلاکتوں کے انبار لگ گئے۔ پھر لوگوں نے قیام اللیل، روزہ، صدقہ، توبہ اور وعظ کو لازم پکڑا، اپنے بچوں اور بیویوں سمیت گھروں کو چھوڑا اور مساجد میں پناہ لی، تو بہت فائدہ ہوا اور بہت حد تک وہ جو وبا تھی وہ ختم ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین جو مقامات ہیں وہ مساجد ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں مساجد میں جا کر پناہ لینا یہ بھی گویا کہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے۔ چنانچہ مسجدوں کو آباد کرنے والے دنیاوی فتنوں سے بھی بالعموم محفوظ رہتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا کہ کون نہیں جانتا کہ بھارت ایک عرصے سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو تشدد اور ریاستی دہشت گردی سے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گزشتہ سال 5 اگست کو مودی سرکار نے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور کشمیر میں ظلم و ستم اور وحشت و درندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔
دنیا سے اس کے رابطے کو منقطع کر دیا گیا۔ کشمیریوں کی چیخ و پکار کو دنیا میں کسی نے قابل توجہ نہ سمجھا۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کشمیریوں کی بے بسی دیدنی تھی، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو اللہ کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا، آج کشمیر کا لاک ڈاؤن کرنے والے اور ان کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والے اپنا لاک ڈاؤن خود کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے تھے، آج آپس میں معانقہ نہیں، مصافحہ کرنے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ آپس میں اسکول، کالج، دفاتر، یہاں تک کہ عبادت گاہوں پر تالے لگا کر گھروں میں مقید ہو چکے ہیں۔ عیش کدہ ہی نہیں، بازار بھی ویران ہو چکے ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے، توبہ و استغفار کرنے اور اپنی زندگیوں کا رخ صراط مستقیم کی جانب پھیرنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مناسب ہوگا کہ ہم توبہ کی منادی کرنے والے بھی بن جائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھرپور طور پر انجام دیں۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملاً نافذ کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ رفقائے تنظیم اسلامی سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ دعوت رجوع الی اللہ کو ایک مہم کے طور پر اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ انفرادی رابطوں کے ذریعے لوگوں کو توبہ و انابت اور رجوع و استغفار کی طرف توجہ دلائیں، تاکہ اللہ کی روٹھی ہوئی رحمت ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ بانی محترم یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے اس حوالے سے کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔